بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذاتی اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقای کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، رسول الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے. واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، دین اسلام چار چیزاں دا نام ہے: عقائد دا، عبادات دا، معاملات دا اور اخلاقیات دا. عقائد تو مراد
اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے آخری رسول اور نبی اور عبادات تو مراد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر طرح دی عبادات مالی ہوئے جانی ہوئے بدنی ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالی واسطے خاص ہے۔ اور معاملات دا مطلب دنیا دے اندر ملن ورتن کیویں کرنے ادھار دے اسلام نے کی مسائل دسے نے انہیں معاملات اور اخلاقیات ایک ہے کہ انسان دا کردار کیویں دے اودا بیٹھنا اٹھنا کیویں دے۔ اسلام نے ایک تعلیم دیتی ہے کہ ہر مسلمان کملی والے دا امتی انہوں بہترین اخلاق پیش کرنا چاہیے، یا انج کہہ لو کہ ہر مسلمان نو انج دا اخلاق وکھانا چاہیے کہ غیر مسلم بندہ او دے اخلاق تو متاثر ہو کے ایک گال کہے کہ امتی دا اخلاق ایڈا چنگا اینا دے پیر محترم نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق کڈا چنگا ہوئے گا۔ اخلاق دا سب تو مین حصہ حیا ہے، شرم تے برم تے حیا اخلاق دا مین حصہ ہے، بلکہ سارے دا سارا اخلاق حیا ہے۔ حیا دا معنی برائی تو بچنا، ناپسندیدہ چیزاں تو بچنا، حیا دا معنی گناہ تو بچنا، نافرمانی تو بچنا۔ بعض اہل لغت نے حیا دا معنی زندگی کیتے، یعنی اصل وچ حیا زندگی ہے۔ جس بندے دے کول حیا ہے او بندہ زندہ ہے، جدے کول حیا کوئی نہیں او بندہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے۔ جس عورت دے کول حیا ہے او عورت زندہ ہے، تے جدے کول حیا کوئی نہیں او زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ جس معاشرے دے لوگاں دے دلاں وچ حیا ہے او معاشرے دے لوگ زندہ دل نے، تے جس معاشرے دے لوگاں دے دلاں وچ حیا کوئی نہیں او معاشرہ مردہ، او قوم مردہ، او سوسائٹی مردہ۔ میرے محترم بھائیوں، حیا اس پاکیزہ سوچ دا نام ہے جیڑی سوچ سانو دس دیئے کہ اے میری بیٹی ہے۔ حیا اس عظیم ترین سوچ دا نام ہے جیڑی انسان وچ ہووے تے انسان سمجھ دے کہ اے میری والدہ محترمہ ہے۔ حیا اس عظیم ترین نقطے دا نام ہے
جس نقطے نال انسان نو پتہ لگ دے کہ اے میری بہوے، اے میری بہنے، اے میری خالہ، اے میری بھانجیے، اے میری بھتیجیے، یا انج سمجھ لو کہ حیا ایک تال ہے، حیا ایک جندر ہے، حیا ایک لاک ہے، جس تالے دی وجہ تو انسان بے حیائی تو بچی ہے، انسان نافرمانی تو بچی ہے۔ اسلام دی سوسائٹی دے اندر حیا نو فروغ دین واسطے جنہ کردار مرد دے انہ کردار عورت دے۔ اے نہیں کہ حیا دا تعلق صرف عورت نالے نہیں، مرد دا تے عورت دا حیا نال تعلق 50-50 یہ دعا کرو اللہ سانو اور خواتین اسلام نو حیا دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ اللہ پاک سانو اے باتاں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اور صحیح احادیث دی روشنی چے سمجھن دی کوشش کرنی ہے کہ حیا کیا ہے، حیا دی ضرورت کنی ہے، شرم و حیا۔ آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے۔ ویمہ سپارہ سورۃ القصص آیت نمبر 25 فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اللہ سبحانہ وتعالی نے حیات دا معنی سمجھان واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین دے کنویں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر انج دو لڑکیاں لگ ہو کے کھڑیاں نے
پرا ہو کے علیحدہ ہو کے اپنی بکریاں نو روک کے الگ ہو کے کھڑیاں نے حضرت موسیٰ پیغمبر نے ویکھیا تے ویکھیا نہ گیا کول چلے گئے تے جا کر کے کہندے نے ماں خطبکما کی گل تہانو کی مسئلہ تہاڈا تسی الگ ہو کے کیوں کھڑیاں جے انہاں کہا جی ساڈا باپ کمزور ہے ساڈا باپ بوڑھا ہو چکیا ہے اللہ والا ترجمہ کردہ ہے باپ ساڈا بڑھڑا ہویا اتے جسے وچ کمزوری اسیں دوویں پینا بکریاں چاریے اتے ویر نہ ساڈا کوئی ہنڈا اپنی مجبوری سنائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے موسیٰ پیغمبر نے بکریاں نے پانی پی لیا تے او لڑکیاں گھر چلیاں گئیاں گھر دے اندر پہنچ گئیاں تے باپ نے آکھیا بیٹا مینوں دو گلاں دا جواب چاہیدا ہے ایک تے گل ایویں کہ بکریاں رجیاں ہویاں بڑیاں نے سیر ہویاں نے اے بہتیاں رجیاں ہویاں نے دوسری گل ایویں اے بکریاں رجیاں بھی بہتیاں نے تے تسی جلدی بھی آ گئیاں جے بڑی باریک جی گل پوچھیے باپ نے کہ بہتا رجان واسطے ٹائم بھی بہتا چاہیدہ ہے اے الٹے معاملہ ہے بکریاں رجیاں بہتیاں نے تے ٹائم تھوڑا لگیا ہے بڑی وڈی گل کیتی ہے باپ نے کائنات دے لوگوں ایک گل او باپ کردہ ہے جڑا باپ غیرت مند ہووے ایک گل او باپ کردہ ہے جڑا باپ شرم تے برم والا ہووے ایک گل او باپ کردہ ہے جڑا باپ حیا والا ہووے تے جدے خانے وچ حیا نہ ہووے او کہندا ہے جی اپنی مرضی دی مالک ہے اللہ اکبر اللہ مینوں اے تے مکمل بھروسہ ہے اس باپ نو بھی اپنیاں بیٹیاں تے بھروسہ ہے بھروسہ انہا ہے کہ قرآن اندر ذکر ہویا ہے دے باوجود باپ پوچھدا ہے پتہ لگا کہ غیرت مند باپ دے ذمہ ہے کہ اولاد نو پوچھیا کرے اللہ اکبر اللہ باپ نے سوال کیتا تے جواب دیں دیا نے ہم دیا نے بابا تسی پریشان نہ ہوو پریشان نہ ہوو غم زدہ نہ ہوو تے ٹینشن نہ لو سارا واقعہ سنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے تھے باپ کندے جاؤ انہوں بلا کر کے میرے کو لے کے آؤ انہاں دو لڑکیاں وچوں ایک لڑکی چل پئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بلان واسطے اے دروں ٹور پئیے اے دا چلنا اے دا ٹرنا اے دا قدم رکھنا اے دا موسیٰ علیہ السلام نل ادب نل بلانا ہے اللہ فرماندے نے سانو انہا پسند آیا ادھروں اے ٹور پئیے ادھروں اسی اے دے ٹورم دا قرآن بنا چھڑیا ہے اے خیان نل ٹوریے اے غیرت نل ٹوریے اے شرم تے برم نل ٹوریے تے قرآن اللہ نے ویمہ سپارا سورت قصص آیت نمبر 25 آج تاریخ بھی 25 تے آیت نمبر بھی 25 سورت قصص دی فرمایا فجا
خدا خمائے تمشی الستقیائے انہاں وچوں ایک چل پئی تے بڑے خیال نال چلیے اللہ اکبر اللہ سمجھ نہیں آئی تے میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنا دینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو روایت ابن ماجہ دے اندر میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقاء ہر دین دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندے ہر مذہب دا کوئی نہ کوئی اخلاق ہوندے اللہ پاک نے اسلام دا اخلاق خیانو بنا چھڑیا ہے مسلمان بندہ حیا والا بھی گندائے تے مسلمان اخلاق والا بھی گندائے روایت سی الجامع دے اندر ایک بندہ اپنے پائی نو حیات دیا گلہ پیا سمجھاندائے حیات درس پیا دیندائے حیات دے متعلق آواز پیا کردائے ویر جی اپنی آنکھاں میں شرم پیدا کرونا ہے میرے اپراوا اپنے دل وچ خیال پیدا کرونا ہے کولوں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نے فرمان دے نے دعا ہو انہوں چھوڑ دے بس کر جنہ سمجھا لے آئے انہ کافی ہے اگوں میں سمجھا دینا وائے جنہ باز کر لے آئے کافی ہے اگوں میں سمجھا دینا وائے فرمان دے نے او اللہ دیا بندیا میں اللہ دا پیغمبر نکی جی گل کر کے تینو حیا دیا گلہ سمجھان لگا ہوا ہے فرمان دینے الخیاء من الایمان اللہ دیا بندیا سارے دا سارا ایمان سارے دا سارا دین خیاء ہے سارے دا سارا ایمان خیاء ہے ایمان کندی خیاء نوئے الخیاء من الایمان اللہ اکبر اللہ روایت صحیح مسلم دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ ایمان دے 60 درجے نے یا ایمان دے 70 درجے نے سب تو افضل ترین درجہ کیڑے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ الا اللہ کلا پڑھنا ہی نہیں دیتے عمل بھی کرنا ہے لا الہ الا اللہ دیا ہے تسبیحات من کے کلے پھیر نہیں دیتے عمل بھی کرنا ہے لا الہ الا اللہ دی کلی جلی نہیں پانی دیتے عمل بھی کرنا ہے لا الہ الا اللہ افضل ذکر افضل ایمان گئے لا الہ الا اللہ پڑھیا کارے اتنے نل پریشانیاں دور کھندیاں نے آج آئے ہوتے آج دا توفائی سمجھ لو لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ اس کا آخر دم ذکر کیا کر
اپنی موت کی فکر کیا کر کہ ہے سب فنا بس اس کو بقا لا الہ الا اللہ۔ اگلی گل سنیا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے افضل ترین درجہ لا الہ الا اللہ ہے وَأَدْنَاغَا إِمَاتَةُ الْعَزَانِ طریق، اور سب تو ہلکا ترین امام دا درجہ ہے رستے وچوں تکلیف دے چیزاں نو ہٹا دینا ہے تاکہ گزرن والا بندہ پریشان نہ ہوئے۔ آج تو سی ویکھوں گے بڑے بڑے شہران دے اندر، لاہور دے اندر، فیصل آباد دے بازاران دے اندر اتوار والے دن نوجوان لڑکے اور گراؤنڈ دی بجائے سڑکاں تے کرکٹ کھیلن لگ جاندے نے، بجائے اس دے کے رستے وچوں چیزاں ہٹا دتیاں جانے، رستے نو ہموار کر دیتا جائے۔ بعض کاتے انج ہوندے ایک گیند کسے بزرگ دے سر چ جا لگ دیے، بعض کاتے انج ہوندے بال کسے موٹر سائیکل تے کار دے شیشے چ جا لگ دیے۔ آج پتنگاں دا دور کئی لوگ پتنگ اڑاندے نے تے کئی پکڑن والے راہ گزرن والے دے اندر ٹکر کھا کے ڈگ پیندے نے۔ اللہ کو اکبر لا ڈوراں پھر جاندیاں نے تے کئیاں دیاں جانا ضائع ہو جاندیاں نے۔ نا ویر انج نہ کریا کرے، نا جوان انج نہ کریا کرے، انج دے جوانوں سوچنا چاہیے اگر اسی رستے دے اندر راہ گزرن والے نو پریشان کرانگے۔ آپ فرماندے نے ہلکا ترین درجہ ہے تے انہاں دے اندر تے پورا بھی ایمان کوئی نہیں اس لفظ دے مطابق۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اگلی گل سنے جے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان دا حصہ ہے، حیا بھی ایمان دے وچوں ہے۔ ابن ماجہ دی روایت مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل مقدمہ دیتی ہے، فرمایا الخیاء دین کلو، فرمایا سارے دا سارا دین حیا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، ذرا تیزی وکارے اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی، میں تینوں روایت سناواں جامع ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیثی سند نو صحیح قرار دیتا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستقی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ آپ فرماندے نے بے شک اللہ تعالی بھی حیا والے نے جدوں کوئی بندہ ہے اللہ دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاندا ہے، اپنے ہاتھاں نو بلند کردا ہے تے اٹھاندا ہے، اللہ نو شرم آندی ہے کہ بندے دے ہاتھاں نو خالی واپس لوٹا دے وے۔ اللہ حیا والے نے تے حیا والیاں نو پسند کردے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ روایت بخاری مسلم دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بیان کر دینے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها
میرے پیغمبر بھی شان والے سانے میرے پیغمبر بھی حیا والے سانے میرے پیغمبر بھی غیرت والے سانے میرے پیغمبر بھی شرما تے فرما والے سانے ابو سعید جی دسونا ہے میرے پیغمبر کنے کو حیا والے سانے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے کفاری لڑکی پردے وچ بینکے ایڈی حیادار نہیں جننے حیادار میرے پیغمبر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم شرما والے میرے پیغمبر برما والے میرے پیغمبر غیرت والے میرے پیغمبر عظمتہ والے شانہ والے میرے پیغمبر رفت والے تے مقام والے میرے پیغمبر کائنات دے محبوب پیغمبر علیہ السلام حیات دا عالم ایک ہے ایک عورت یہ دینے جا اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے کندی محبوب سونے آئے میں بیعت کرنے واسطے آئی آئے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میں نو بیعت کروا دے ہوئے فرمان دین بی بی پرے کر اپنا ہاتھ میں آج تک کسی عورت دے ہاتھ تے ہاتھ نہیں رکھے آئے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے میرے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی دے اندر کدے کسی غیر عورت دے ہاتھ نو ٹچ بھی نہیں کیتا انہیں میرے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیر پر مجھے فخر ہے میں کائنات کے سارے پیر اکٹھے کر کے اپنے پیغمبر کے نعلین پاک سے نکلنے والی دھول کے کروڑ میں ذرے سے اگر قربان کر دوں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا کائنات سے افضل کائنات سے اعلیٰ اگر پیر و مرشد ہے تو جناب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے سردار او سارے نبیاں دا سردار او سارے نبیاں دا او دے موڈے تے کملی کالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے احمد نو چھاڑے پاسے جاوے اور کوئی پیر بڑھانا چاہوے احمد نو چھاڑے پاسے جاوے اور کوئی اپنا پیر بڑھاوے اور نہیں اور رب نے قبول کرنا اور نہیں اور رب نے قبول کرنا پاویں بنا لے تو جالی میرے پیر دی شان نرالی میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا قرآن فرمایا فجاءت اقداہما تمشی علی استحیاء او کتے گئیاں نے عورتائیں جڑیاں خیا والیاں سانے او کتے گئے نے او لوگ جڑے خیا والے سانے جنہ دے دلہ دے اندر غیرت تے شرم تے برم تے خیا موجود سی پرانیاں بی بیاں شاید تسی ویکھیا ہوئے اللہ کو اکبر اللہ ماواں بہنا خیا والیاں حیا والیاں بیٹیاں جدوں کپڑے دھوندیاں سانے کپڑے دھون تو بعد جدوں اپنے کپڑے سکھان واسطے پاندیاں سانے انہاں کپڑے آتے ایک باریک چادر پا دیندیاں سانے تاکہ ساڈا وجود رہائے کسی مرد دی نظر ساڈے
ساڈے کپڑیاں تے بھی نہ پوے اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھائی میں تینو اماں جی عائشہ دی گل سنا دیواں میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ تقرا متقرا محدثہ مبلغہ فقیہہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے حجرے دے اندر سب تو پہلی جڑی قبر بنی ہے او سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے خامت میرے محبوب دی بنی ہے میں حجرے دے اندر جایا کر دی بیت کلفی دے نال بیٹھ جاندی کدی کتے میرے سر تو دوپٹہ لے جاندا تے میں پرواہ نہ کر دی اس تو بعد میرے حجرے دے اندر قبر بنی ہے میرے بابا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اماں جی فرماندیاں نے میں پھر اپنے حجرے دے اندر جایا کر دی میں بیت کلفی نال بیٹھ جایا کر دی بعد کات میرے سر تو دوپٹہ لے جاندا تے میں پرواہ نہ کر دی اس تو بعد میرے حجرے دے اندر قبر بنی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی اماں فرماندیاں نے کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم میں حجرے دے اندر جایا کر دی پر کدی بھی میرے سر تو کپڑا نہیں اتریا ہے کدی بھی میرے سر تو دوپٹہ نہیں اتریا کیوں اس حجرے دے اندر ایک غیر مرد دی قبر بنی ہوئی ہے او حیا والیاں عورتاں سانے او اسلام والیاں عورتاں سانے اے کوئی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ایک دفعہ انہاں دے گھر دے اندر انہاں دی بھتیجی آ گئی ہے جوانی دی عمر دے قریب قریب حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن بن نبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اماں جی نے ویکھی ہے میری بھتیجی دے سر تے جڑا دوپٹہ کپڑا ہے او باریک جہا کپڑا ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں جی نے کپڑا پکڑ کے پھاڑ کے لیرا لیرا کر دیتا گئے ماں جی نے نواں کپڑا کڈیا سونا کپڑا کڈیا تے وزنی تے بارہ موٹا کپڑا کڈیا نال اپنی بھتیجی نو فرماندیاں نے اے بیٹا کیا تو سورہ نور دا ترجمہ نہیں پڑھیا ہے کیا تو سورہ نور دی تلاوت نہیں کی تھی اللہ تعالی نے عورتوں انج دے معاملات تو منع کر دیتا گئے اللہ کو اکبر اللہ ایسن اسلام دا درس دین والی عورتاں غیرت تے شرم تے پرم تے قیاد دا درس تے سبق دین والی عورتاں اجے بھی سمجھ نہیں آئی میں تینوں ایک غور گل سناوا سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام خلاد دا بیٹا ایک جنگ دے اندر شہید ہو جاندے انہاں نو خبر ملی ہے تے گئیاں نے اپنے بیٹے دے قریب انہاں مکمل پردہ کیتا ہوئے مکمل حجاب کیتا ہوئے ایک بندہ کہن لگا ویکھو نا ایدہ بیٹا شہید ہوئے تے انہوں پردے دی پئی ہوئی ہے انہوں حجاب دی پئی ہوئی ہے سیدہ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے بندیا گل سونے میرا بیٹا دنیا تو گیا ہے میرا حیات موجود ہے میرے بیٹے دا جنازہ نکلے آئے میرے حیات دا جنازہ تے نہیں نکلے آئے میرا بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے میرا حیات آج بھی موجود ہے اسلام والی عورتہ سانے میرے پیغمبر دی تربیت یافتہ عورتہ سانے اس واسطے قرآن کہہ رہی ہے فجائے اتقو اقداءہما تمشی علی استقیاء
اور تائنج دیاں سن اور چل دیاں سن خیال دا قرآن بنا دیندہ سی اللہ قرآن بنا دے سن انہاں دے چلن دا انج دا خیال چلیا کر دیا سن اللہ خو اکبر اللہ روایت بخاری مسلم دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ دا ایک شگرد ہے عطا بن ابی ربا ایک دن بیٹھے نے تے کولوں کالے جے رنگ دی نا ایک بی بی گزری تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل یاد آگئی انہاں اپنے شگرد نو آکھیا کہ تو چن کہ کسے جنتی خاتون نو ویکھ لویں جڑی چال دی پھر دی زمین تے ہووے بھی جنتی پکی جنتی ہووے انہاں آکھیا جی بالکل کیوں نہیں وہ تے بڑی خوش نصیب عورت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پھر او کالے جے رنگ دی بی بی جا رہی ہے انہوں ویکھ لے چل دی پھر دی زمین تے ہے پکی جنتی بی بی ہے سبحان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شگرد کیا لگیا جی تو انہوں کی میں پتا ہے کہ پکی جنتی ہے پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے بخاری مسلم اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن بی بی آئی عرض کر دی محبوب سونیا مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندے جدو میں چلنیا آتے مرگی دے دورے نل غش کھا کے گر جانیا میرے واسطے دعا کر دے اللہ میں نو شفا تا فرما دے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولکل جنہ و ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیکا بی بی مرضی تیری ہے اگر تو چاہنی ہے تو میں تیری مرضی تیری مطابق تیری بیماری دے واسطے دعا کر دینا ہے اللہ تیری بیماری نو ختم فرما دیں گے تے شفا تھا فرما دیں گے اگر چاہنی ہے تو بیماری تے صبر کر اللہ تے نو صبر دے بدلے جنت آتا فرما دیں گے میں جنت دی ضمانت دے چھڑا ڈانگائے اے بی بی کہتی ہے محبوب زندگی تے موکی جانی ہے محبوب سونے آئے انہوں ویکھو نبی پاک علیہ السلام دی زبان تے یقین کنائے نبی پاک علیہ السلام فرمائی جان دینے بی بی منی جان دیئے محبوب میں صبر کرانگی تو سی جنت زمانتی بن جاؤ عرض کر دیئے محبوب ایک دعا میرے واسطے کر دے ہوئے میں جدو رستے دے اندر چلنیا میں رستے دے اندر ٹورنیا چلنیا مرگی دا دورہ چانک پہ جاندے میں غش کھا کے گر جانیا میں نو میرے کپڑیاں دا پتہ نہیں لگ دا میں نو میرے پردے دا پتہ نہیں لگ دا محبوب اللہ کو دعا کرو بے شک مرگی دا دورہ پوے پر میرا پردہ سلامت روے پر میرے کپڑے سلامت رہنے او بے پردہ چلن والیو او بے پردہ ٹرن والیو پرن والیو میریو ماں بہنو اگر قیامت والے دن لانے پوچھنیا کہ اے میری بندی بیماری دے اندر پردہ کر دی رہی تسی چنگیاں پلیاں ہو کہ کیوں نہیں سو پردہ
کر دیا ہے اللہ دے سامنے کی جواب دینا ہے اللہ اکبر اللہ ایسن میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور دیا عورتاں حیا والیاں تے شرم تے برم والیاں عورتاں اللہ اکبر اللہ ذرا تہذیب کار تسی کہوں گے اج تینج دی عورتاں موجود نہیں نے قائم نام دے لوگوں اج بھی حیا والیاں عورتاں زندہ نے اج بھی شرم تے برم تے غیرت والیاں حیا والیاں عورتاں موجود نے انڈونیشیا دا ایک واقعہ توجہ کرنا ہے انڈونیشیا دی ایک یونیورسٹی دے اندر پڑھن والی طالبہ نام دا میسرہ ہے انڈونیشیا دی یونیورسٹی نو مکمل طور تے ٹاپ کر لندی ہے ہونائے دے انعام واسطے انڈونیشیا دی کرنسی دے مطابق 30 ملین روپے دا انعام تیار کیتا ہے جدو انعام دینا ہے تے او کہندے نے آؤ جی اسٹیج تے اپنا انعام لے لو اے طالبائیں لڑکییں نوجوان طالبہ ہے انڈونیشیا دی یونیورسٹی دی طالبائیں مکمل پردے نل جاندی ہے مکمل خیال نل جاندی ہے تے مکمل چادر اوڑھ کے جاندی ہے اور ناکھیائیں جنہیں انعام ملنا ہے ساڈا رول ہے ساڈا قانون ہے کنفرم کرانگے کہ وہی لڑکی ہے تا انعام دیانگے انعام تانگ دیانگے جے پردہ کھٹاؤ گی جے حجاب ہٹاؤ گی تے تا انعام دیانگے انہیں بغیر سوچے سمجھے اور نہ کیا میں پیسے چھاڑ سکنی پر خیام نہیں چھاڑ سکتی میں پیسے چھاڑ سکنی پر پردہ نہیں چھاڑ سکتی میں انج دیاں خیام والیاں عورتوں سلام پیش کرنا وائے اللہ کو اکبر اللہ انہیں 30 ملین روپے ٹھکرا دیتے نے پر پردہ نہیں ٹھکرایا انہیں پیسے ٹھکرا دیتے نے رکھ لو چک لو اپنے پیسے اپنے کول رکھو اپنے پیسے میں غیرت مند خیا والی لڑکیاں اللہ کو اکبر اللہ ویڈیو پڑی تے وائرل ہوگی نیٹ تے پورے انڈونیشیا دے اندر پھیل گئی پورے سعودیہ دے اندر پھیل گئی اللہ کو اکبر اللہ شرما والے تے برما والے تے غیا والے لوگاں نے پتہ لگایا کہ عورت کتھوں دیئے انہوں مبارکان لگ پئیاں مبارکہ ملن لگ پئیاں تے توفے ملن لگ پئے اللہ کو اکبر اللہ او کہندیے اللہ نے مینوں انہاں نوازیا حیات دی برکت نال او دے نتیجے دے اندر او جڑی کرنسی انڈونیشیا دی 30 ملین سعودیہ دی کرنسی دے مطابق 10,000 ریال بن دینے پاکستانی کرنسی دے مطابق 4 لاکھ بندہ گئے اللہ کو اکبر اللہ او کہندی اللہ نے مینوں انہاں نوازیا انہاں کرم کیتا میرے تے اللہ تعالی نے انہاں لوکاں مبارکام تحفے پیسے دیتے کہ 4 لاکھ تو اللہ نے کئی گناہ زیادہ دے چھڑے اللہ کو اکبر اللہ آج بھی زندہ نے خیا والیاں عورتاں چند دنہ دی گل انڈیا دے اندر یونیورسٹی دی طالبہ ہونا مکمل پابندی لگا دیتی ہے کوئی بھی لڑکی با پردہ ہو کے نہیں آ سکتی حجاب کر کے نہیں آ سکتی ایک طالبہ انہیں مکمل پردہ کیتا ہویا حجاب کیتا ہویا لوگ تے مگر لگ گئے کالج تے مشتنڈے ہوں تے مگر لگ جاندے نے وہ آندھی ہے میں دل میں ڈر محسوس کیتا تھے انہیں نعرہ تکبیر دی صدا بلند کیتی ہے اللہ کو اکبر کہندی ہے اللہ تا نام انہیں بلند کیتا تے پردہ نہیں چھڑیا ہے اللہ نے حیات دی برکت نال پوری دنیا تے اس عورت نو عزت عطا فرما دیتی ہے
اللہ اکبر اللہ حیا والے لوگ نے شرمن تے برما والے لوگ نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح مسلم دے اندر ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے آپ اس حالت دے اندر بیٹھے ہوئے نے آپ دیاں پنڈلیاں مبارک تو کپڑا کٹیا گویا گئے میرے بابا ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے آپ اس حالت دے اندر بیٹھے رہنے نے تھوڑی دیر تو بعد پیارے عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حالت کے اندر بیٹھے رہندے نے تھوڑی دیر تو بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے جلدی نل اپنے کپڑے درست فرما لے پنڈلیاں مبارک نو ڈھانپ لیا میرے پیغمبر نے جدوں چلے گئے تے میں پوچھیا محبوب سارے آئے تسی انجی بیٹھے رہے جدو جناب عثمان آئے تسی کپڑیاں نو درست کیوں فرما لیا تے پنڈلیاں نو کیوں ڈانپ لیا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ پیاری ہے میں اس بندے کو لو خیا کیوں نہ کرا جدے کو لو خیا آسمان دے فرشتے بھی کرتے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرے شرم و حیا کیا جاندہ زی پیکرے شرم و حیا دا لقبہ تا کیتا گیا ہے اس واسطے کائنات دے لوگوں ایمان حیا گئے دین حیا گئے فرمایا فجائے ات کو اقداغما تمشی الاستغیاء فرمایا حیا جڑائے بندے نو خوب صورت بنا دیندہ گئے بے خیائی بندے نو بد صورت بنا دیندی ہے اس واسطے کائنات دے لوگوں شرم تے برم تے حیا دا درس انو نوٹ کرو اور اپنی زندگی دے اندر حیا نو اپناؤ حیا ہے تے بندہ ایماندار ہے حیا بندے دے کول موجود ہے تے بندہ مومن ہے بندہ دیندار ہے بندہ زندہ دل ہے اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک سنو مکمل حیا والا بڑھندی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین